السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آج میں ایک ایسی عظیم بابرکت شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جن کا ذکر آتے ہی جذبات مچلنے لگتے ہیں، سوز و گداز قلب و روح کو گرمانے لگتا ہے۔ میں ابھی ان کا نام نہیں ذکر کروں گا، ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ آخر وہ عظیم ہستی کون ہے کہ جن کا ذکر جمیل چل رہا ہے۔ 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ان کی ولادت ہوئی۔ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں انہوں نے قرآن مجید ناظرہ مکمل کر لیا، اور جب 6 سال کے ہوئے تو ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک بڑے اجتماع میں نہایت پرمغز تقریر فرمائی، اور 7 سال کے تھے ماہ رمضان المبارک کے روزہ رکھنا شروع کر دیے، اور جب وہ 8 سال کے ہوئے تو علم نحو کی مشہور و معروف کتاب ہدایت النحو کی انہوں نے عربی شرح لکھ ڈالی، اور صرف 13 سال 10 مہینہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل کر کے سند فراغت حاصل کر لی، اور اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا۔ انہوں نے کم و بیش 55 علوم و فنون پر قلم اٹھایا اور کتابیں تصنیف فرمائی، اور ہر فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور بعض لوگوں نے تو ثابت کیا ہے کہ آپ 70 فنون پر مہارت تامہ رکھتے تھے، اور بعض لوگوں نے 120 تک ثابت کیا ہے، 120 علوم و فنون پر آپ مہارت تامہ رکھتے تھے۔ اور علم توقیت میں تو آپ کو اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیتے تو وقت بالکل صحیح ہوتا، کبھی بھی 1 منٹ کا فرق نہیں ہوا، اور حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ 30 دن میں 30 پارے قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ سمجھ رہے؟ اور کم و بیش انہوں نے 1000 کتابیں مختلف موضوعات پر تصنیف فرمائی، اور ہر کتاب میں دلائل کے انبار موجود ہیں۔ ان کی کتابوں میں سے فقہ کی ایک کتاب جو کہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، جو فقہ میں انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، اس کتاب کی 30 جلدیں ہیں، اور اس کے کل صفحات 21,656 ہیں، اور اس میں کل سوالات و جوابات کی تعداد 6,880 ہے، اور اس میں کل رسائل جو اس کتاب میں شامل ہیں ان کی تعداد 206 ہے، اور انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا، اور ان کا ترجمہ قرآن مجید تمام اردو کے موجودہ تراجم پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک بڑے مفتی، بڑے محدث، بڑے فقیہ، بڑے متکلم نہیں تھے، بلکہ جس طرح یہ بڑے متکلم، محدث، فقیہ تھے، اس طرح بہت بڑے مسلم سائنسداں بھی تھے۔ ان کا شمار مسلم سائنسداں میں بھی ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان کے کچھ رسائل کا نام لیتا ہوں۔ ان کا ایک رسالہ ہے الامن والولا، ان کا ایک رسالہ ہے فوز مبین،
در رد حرکت زمین. ان کا اور ایک رسالہ ہے جن کا نام ہے مقام الحدید. انہوں نے اپنی پوری زندگی میں لوگوں کو عشق رسول کا سبق سکھایا، اور انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ اگر کوئی شخص کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اگر وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گستاخ ہو تو اسے اپنے دل سے اس طرح سے نکال کر کے پھینک دو جس طرح سے دودھ سے مکھی کو نکال کر کے پھینکتا. اب سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ عظیم بابرکت شخصیت کون ہے؟ کون ہے؟ امام اہل سنت، امام اہل سنت اعلی حضرت ماہی بدعت عاشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا تاریخی نام کیا ہے؟ آپ کا تاریخی نام المختار ہے. کیا؟ المختار ہے. اور آپ کے دادا نے آپ کا نام احمد رضا رکھا اور اسی سے آپ مشہور ہو گئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 25 صفر المظفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستانی ٹائم کے مطابق 2:38 پر عین اذان جمعہ کے وقت ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے علم حدیث میں 240 کتابیں، علم فقہ میں 90 سے زائد کتابیں اور سائنسی علوم میں 100 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی. بس آج انہی چند کلمات پہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.